آئیے گرمی لگ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 8A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آگے چلنے سے پہلے ہم چند پچھلے اسباق سے سوالات لیں گے. وَلِلَّهِ، ہاں جی ترجمہ کیجئے. اور اللہ، اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف ABCD. اور اللہ کے لیے سی، اور اللہ کے لیے. درست فرمایا. نوما ان کے معنی بتائے. کن کا لفظ ہے. ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند. ABCD. آپ سب کی نیند. ویری گڈ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ کا ترجمہ کیجئے. واہ کا لفظ آئے، یاد رکھنا. اور اللہ بلند و بالا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. ABCD. اور اللہ کی ذات پاک ہے. اور اللہ کی ذات ڈی. چلیے ابھی میوٹ کر لیجئے، ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے. آج کا سبق جو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آج کے سبق میں ہم تشہد اور اس کے ساتھ گرامر میں، اس میں اشارہ میں، ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، اور حروف جر کے بارے میں 4 باتیں جو ہیں سیکھیں گے. اور نکات تعلیم شوق کے علاوہ اس سبق میں انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1450 بار آئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 8 کے اختتام تک آپ 93 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 27,500 بار آئی ہیں. آئیے تشہد کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا رواں ترجمہ ہے سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں. آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. تحیات ایک لفظ ہے عربی میں. اس کے معنی ہوتا ہے عبادت، قولی، زبانی، اور اس کی جمع ہوتا ہے تحیات. اب کون بتائے گا یہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ التحیات جو ہے یہ جو لفظ آیا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ فعل والے کو تو چھوڑو، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی. اس کے فرنٹ میں الف لام آیا. یس یو آر رائٹ. ایک علامت تو الف لام ہے. فرض کر لیں اگر الف لام نہیں تھا، جیسے یہ نیچے لکھا ہوا ہے تحیات کی جمع تحیات، دیکھیں اس پہ الف لام نہیں ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ الف آخر میں الف تا آ رہا ہے، اور ہم نے اسم کو الف تا آ رہا ہے. الف تا جمع آتا ہے، یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں. اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا الف تا آتا ہے. تو یہ دیکھیں الف تا سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے اگر الف لام نہ ہوتا. تو 2 علامتوں نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اسم ہے، مان لیا میں نے. اب اگلا سوال ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ تحیات جو ہے وہ واحد ہے، اور تحیات جو ہے وہ جمع ہے. اور آخری سوال یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مؤنث ہے؟ الف تا کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے علامت ہوتی ہے، لیکن اس میں گول تا نہیں آ رہا، اس میں الف تا آ رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا
مؤنث استعمال ہے. آخر میں الف تا آ رہا ہے. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب مذکر کی جمع بناتے ہیں تو آخر میں کیا آتا ہے؟ واو نون اور یا نون آتے ہیں. اور جب مؤنث کی جمع بناتے ہیں تو آخر میں کیا ہے؟ الف تا پیش کے ساتھ یا دو زیر کے ساتھ آتا ہے. تو اس سے ہم نے یہ پہچانا. نمبر ایک یہ کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ اس میں اسم کی دو علامتیں ہیں. نمبر دو یہ جمع ہے کیوں؟ اس کے آخر میں الف تا. نمبر تین یہ مؤنث ہے کیونکہ جمع کے مؤنث میں آخر میں الف تا آتے ہیں. چلے کوئی بات نہیں. للہ للہ کے ٹکڑے کیجئے. ہاں جی کتنے ہوں گے؟ 1 2 3 4 کتنے؟ دو ہیں. دو لی اور اللہ. لی. تو لہذا سب قولی باتوں سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہم زبانی کرتے ہیں جیسے نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، یہ سب اللہ کی طرف یا اللہ کی خاطر کیے جائیں تو یہ سب کیا ہوگی؟ زبانی باتیں ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ التحیات. یعنی تمام جو ہے قولی باتیں. کون کون سی؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات، نصیحت، صحیح راستہ بتانا، یہ سب آ گئے. الحمدللہ یہ ہم نے پڑھا تھا ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. یہاں کیا؟ التحیات للہ. تمام سبھی قولی باتیں جو ہیں وہ کیا؟ اللہ کے لیے ہیں. اس لیے یہ الف لام لایا ہے. اگلا حصہ لیتے ہیں. والصلوات. والصلوات جو ہے یہ واو کو علیحدہ کر دیں تو لفظ رہ سکتا ہے الصلوات. جیسے التحیات تھا بالکل اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے. الف لام آیا اسم ہے. الف تا سے پچھانا اسم ہے. آخر میں الف تا آیا تو یہ جمع کی علامت ہے. اور الف تا آیا تو یہ مؤنث کی بھی علامت ہے. تو ہمیں پتہ چلا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، جمع ہے اور مؤنث ہے. اس کی واحد ہوتا ہے صلوات. صلوات مؤنث ہے اور واحد ہے. اور صلوات جو ہے الف تا کے ساتھ یہ اس کی کیا ہے؟ جمع ہے. والطیبات یہ بھی اسی طرح ہے، اسی وزن پہ ہے. الف لام کے ساتھ ہے، الف تا کے ساتھ ہے. ہم نے پہچان لیا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، مؤنث ہے، جمع ہے. تو لہذا والطیبات. الصلوات کا معنی ہوتا ہے بدنی باتیں. تو بدنی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیں سبھی بدنی باتیں مثلا نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا. یعنی جس میں آپ جسم کو حرکت دیتے ہیں، جس میں آپ جسم کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں زبانی میں تو آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ کے جسم نے کچھ نہیں کیا. بستر میں لیٹے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں تو پڑھ رہے ہیں. کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، صرف زبان ہلا رہے تھے. لیکن بدنی میں یہ کہ جسم کو ہلانا پڑے گا. مثلا آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع، سجود، یہ قیام، سجدہ، یہ جلسہ، یہ سارا کیا ہے؟ حرکات ہیں جسم کی. روزہ رکھتے ہیں تو کیا جسم پہ اثر ہوتا ہے. جسم کو آپ کھانے پینے سے روک رہے ہوتے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں. حج کے لیے کیا آپ کا جسم چاہتا ہے، آپ حج کو جو ہے کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، جسم پہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ، اس سب کے لیے کیا جسم ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ والصلوات یعنی تمام بدنی عبادتیں. اور طیبات کیا ہوتی ہیں؟ آئیے دیکھیے. طیبہ یعنی پاک، پاکیزہ، یہ واحدہ. اور طیبات الف تے کے ساتھ جو کیا ہے؟ جمع ہے. سب مالی باتیں. مالی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات وغیرہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے سارے تعظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزیاں اللہ کے لیے. یعنی التحیات اور الصلوات اور طیبات کا دوسرا ترجمہ کیا کریں گے؟ سارے تعظیمی کلمے، ساری باتیں، سارے پاکیزیاں کیا ہے؟ اللہ للہ، اللہ کے لیے ہے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ یہ کیا بولے؟ دعا ایک زکوٰۃ اور صدقہ، دوسرا کیا بولے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی جس میں خرچہ ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے خیرات ہے، صدقات ہے، وہ سب آتے ہیں. سوال سسٹر آپ نوٹ کر لیجئے، جب میں کہوں گا سوال پوچھیے اس وقت پوچھیے گا. تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنی تمام جو ہے زبانی اور بدنی اور جو مالی باتیں ہیں وہ کرنے اور ان کو جو ہے اللہ کی خاطر کرنے کی جو ہے توفیق دے. اپنا احتساب کریں آیا ہم کہاں کہاں کمزور ہیں، آیا ہم قولی اور بدنی اور جو ہے مالی باتوں میں کہاں کہاں کوتاہیاں کر رہے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اس کی تبلیغ کریں. تو آئیے اس جو ہے کلمے کے اسباق مبارک لیتے ہیں. اس تسبیح کے سبھی قولی باتیں مثلا نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے وغیرہ دینا. سبھی بدنی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت کے لیے جانا وغیرہ سب کے لیے. دعوت یہ کھانے والی نہیں ہے،
یہ دعوت وہ ہے جو یہ تبلیغی جماعت والے جیسے کرتے ہیں، یعنی دین کی دعوت. اور سبھی مالی باتیں، تو مالی باتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یہ سب کی سب جن میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس میں آپ کی جو ہے وہ چیزیں خرچ ہوتی ہیں، اس کو مالی باتیں کہتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں یعنی دم درود کرتے ہیں اور نہ کسی سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے، یعنی ان 70,000 میں سے کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئی، یعنی اس نے پہل کر دی، وہ ہو گیا. اب ہر ایک تو اٹھے گا پھر ایک اٹھے گا تو 70 تو تم لوگ 70,000 ہو گے، ایسا نہیں ہے. تو جو پہلے کرے، مقصد یہ ہے دین کے کام میں، عبادات کے کام میں جو شخص پہل کرتا ہے اس کا درجہ بہت افضل ہوتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد جو ہے وہ اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت میں جائے گا. ہر دعا کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کا احتساب کریں کہ ہم نے اب تک جو ہے یہ کیوں نہیں کیا اور آئندے کے لیے پلان بنائیں. اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ مجھے ان تینوں عبادتوں میں لینے کی توفیق دے، اور تینوں کا احتساب کیجیے. کیا کہ زبان کا کیا حال ہے، قوتیں خاص کر ذہن کہاں جو ہے صرف ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، اور تینوں چیزوں کو جو ہے صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے پلان بنائیں. علم، ایک دوسرے کو سکھائیے. اگر آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے بلند آواز میں خود پڑھیے. آئیے چند سوالات لیتے ہیں اس جو ہے ذکر کے بارے میں. اتحیات کے کیا معنی ہیں؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں اور تمام مالی باتیں اور تمام نمازیں دعائیں. ABCD. تمام قولیہ باتیں، تمام قولی یعنی زبانی اور تمام ضروری چیزیں جو ہے اس میں آتی ہیں. الطیبات کے کیا معنی ہیں؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. تمام خالص اعمال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا اور تمام مالی باتیں اور تمام دعائیں، نمازیں وغیرہ. ABCD. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی. السلام، سلام ہو. کیا دیکھیں الف لام آیا. الف لام جب کسی کے شروع میں آئے اس کے معنی ہوتا ہے سب، تمام، یعنی تمام قسم کی سلام کی. علیکہ، علیکہ کیا ہے جی یہ بتائیے. آپ نے ابھی ٹیبل کیا تھا اس میں آیا ہے کہیں علیکہ جی پر اللہ کے معنی ہے پر اور کا آپ پر. ایھا النبی، اے نبی. آئیے دیکھتے ہیں الف لام ہر قسم کی سلام کی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں، تمام شکر. الانسان تمام انسان. الشیاطین تمام شیطان. السلام تمام سلامتی. جیسے سلامتی کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. اللہ اور کہا یہ ہم نے پڑھا تھا علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. اس میں علیہ کا ہم نے پڑھا تھا یہ وہاں سے آئے، اس ٹیبل سے آئے. یہ 3 لفظ آتے ہیں قرآن پاک، یا ایھا اور یا ایھا. ان تینوں کے معنی ایک ہی ہیں. اے یعنی یہ ندا کے الفاظ ہیں. یا قوم، اے قوم. ایھا انسان، اے انسان. یا ایھا النبی، اے نبی. یعنی یہ تینوں الفاظ یا ایھا اور یا ایھا کے کیا معنی ہے؟ اے. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے النبی. دیکھیں نبی جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے نبیون، انبیاء. تو لہذا اب یہ کون بتائے گا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم. کیسے پتہ چلا؟ الف لام. اب یہ بتائیے واحد ہے یا جمع ہے؟
واحد واحد ہے. واحد یہ کیسے پتہ چلے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب مشکل سوال آ گیا. مذکر مذکر. مذکر ہے. اچھا اب سب سے مشکل سوال میں کرنے لگا ہوں، اپنے ذہن حاضر کر لیں. یہ بتائیں کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فاعل یعنی فاعل آبجیکٹ ہے یا سبجیکٹ ہے؟ فاعل فاعل ہے. پہلے فاعل ہوتا ہے. دیکھیں کتنی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ، وا کے معنی اور، رحمت رحمت کی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ اللہ کی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، ہاں جی اس کے کون ٹکڑے کرے گا؟ وبرکاتہ 1 2 3 4 5 کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ برکت اور برکاتہ کتنے ٹکڑے وا ہوئے؟ الگ 3. 3. ویری گڈ. آئیے یہ دیکھتے ہیں، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. رحمت کہتے ہیں رحمت کو، یہ مؤنث لفظ ہے. اور برکت جو ہے اسی کے وزن پہ ہے، برکت واحد ہے، برکات جمع ہے. اب بتائیں جی یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث مؤنث ہے، الف کا آ رہا ہے. اور واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع ہے. واحد جمع جمع. یہ دیکھیے اس کے ٹکڑے اب یہ کر دیے، 3 ٹکڑے تھے. وا معنی اور، برکات برکتیں ہوں، ہو اس کی. ہو سے یہاں کس کی مراد ہے؟ کس کی نبی پر برکتیں؟ اللہ نبی صلی اللہ اللہ کی بچے نے صحیح جواب دیا. ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اور اس کی برکتیں. یعنی ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں یا دعا کریں. تو تصور احساس کے ساتھ دعا کیجئے کہ ہم جو اپنی نبی کے لیے جو ہے اچھی سے اچھی دعا کریں، ان کے لیے رحمت اور برکتیں مانگیں، اور اپنا احتساب کریں کہ ہم نے جو ہے اب تک یہ کام کیوں نہیں کیا اور اپنا وقت کہاں آیا یا گزارا، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ احتیاط کے لیے اپنا پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اوپر کی 3 باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا، اس کو کیسے جو ہے یاد کیا جائے یا احسان ادا کیا جائے. یعنی اس ہستی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. یعنی سلامتی ہو، سلام ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں. یعنی 3 چیزیں ہم اس کے معنی. سلام کے معنی ہے یعنی سلامتی، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. اور رحمتوں کا مطلب ہے اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے اللہ آپ کا. اور پھر برکتوں کا مطلب ہے ہر احسان اور فضل خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. آپس میں السلام علیکم کا مطلب، ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کو جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی کیا ہے؟ سلامتی ہو. آل سے مراد ہے ہر قسم کی. جیسے میں نے کہا ال جب لگتا ہے الحمدللہ تمام تعریف شکر، الشیطان تمام شیطان، الانسان تمام انسان، السلام تمام سلامتی. تو ساری سلامتی یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب کمی ناپسندہ چیز یا بات سامنے ہے. یعنی جب آپ کسی پہ کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اصل میں آپ نے تمام چیزوں کی سلامتی کے لیے اس کے لیے دعا کر رہے تھے. یہ تمام سلامتی، یہ نہیں کہ آپ پہ سلام ہو. ہم سلام صرف ایک سمجھتے ہیں سلامتی نہیں. جب ہم سلام کا لفظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب ہے تمام قسم کی بھلائیاں، تمام قسم کی سلامتیاں آپ پر ہوں. آپس میں یہ اس سلام کرنے کا ہے. یعنی کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو ہائے گڈ مارننگ کے مقابلے میں. پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے. یعنی اگر آپ آپس میں ملتے اور کہتے ہیں ہیلو ہائے وغیرہ گڈ مارننگ وغیرہ، اس کی بجائے اگر آپس میں کہیں السلام علیکم، تو کیا اس کے کہنے کا ثواب بھی ہے اور آپ کتنی اچھی دعا اسے دے رہے ہیں. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، تو گویا آپ کو ہر طرح سے اس میں فائدہ ہے، جبکہ ہائی ہیلو کہنے میں کوئی فائدہ نہیں. آئیے اس جو ہے پورے درود پاک کو دیکھیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو علم اپنی جگہ جو ہے اسے دہرائیے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو اپنے آپ کو بلند آواز میں اسے پڑھ کر سنائیے. آئیے اس کے کچھ سوال ہیں انہیں دیکھتے ہیں. سلام علیکم کا ترجمہ کیجئے. کم کا لفظ آیا ہے
رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر. ABCD. جی سلامتی ہو آپ سب پر. سی B. ورحمت اللہ کا معنی بتائیے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی. ABCD. جی اور اللہ اور کی اللہ کی اور رحمت. C. رحمت. برکت کا اور اللہ معنی کی کیا ہے؟ رحمت. محفوظ رکھنا، ہر بھلائی میں زیادتی ہونا، خیال رکھنا، کم ہونا. ABCD. برکت. Very good. بی ہر بھلائی میں زیادتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دعائیں ہیں؟ 2 4 3 5. ABCD. جی کتنی دعائیں ہم تین. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ابھی ہم نے پڑھا تھا تمام قسم کی سلامتی. علینا یہ ہم نے علیہ کا جو ٹیبل بنایا تھا، اللہ علیہ اللہ علیہم علیکہ علیہ علیکم علینا، یہ علینا وہاں سے آیا. وعلی وا کے معنی اور، علی معنی پر، عباد اللہ عباد بندے کو غلام کو کہتے ہیں، اللہ اللہ کے، الصالحین جو نیک ہیں. تو آئیے ان کو لیتے ہیں. لفظی ترجمہ. السلام ہم نے پڑھا تھا ہر قسم کی سلامتی. علانا یہ علیہ علیہم علیکہ علیہ علیکم علینا وہاں سے یہ آیا یعنی ہم پر. وا اور اللہ پر، عباد اللہ. آئیے اس لفظ کو دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں عبدو. عبدو کے معنی ہوتا ہے بندہ غلام، اور جب لفظ اللہ لگا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ عبداللہ. یہ نام ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. اس عبد کے جمع کیا ہوتی ہے؟ عباد. عبد کی جمع عباد. تو عباد کے ساتھ اللہ لگا تو کیا؟ عباد اللہ، یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے غلام. ایک اور لفظ ہوتا ہے عربی میں صالحن، یعنی نیک، اور اس سے جمع بناتے ہیں کیا؟ واو نون لگا کے صالحون. اور ایک ہوتا ہے صالحن 2 زبر سے، ایک ہوتا ہے صالحین 2 زیر سے. ان کے ساتھ یا نون ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ صالحین. تو یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ الصالحین. اب آپ مجھے بتائیں یہ اسم ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ کیا ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا سسٹر اسم کے ہے. لیے؟ تنوین سے. تنوین سے. تنوین تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. اور الف تنوین لام. 2 زبر 2 الف لام پیش start میں. start میں الف لام ہے. اور آخر میں یا نون. ہم اس لفظ کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے جو ہے تشہد میں ہم پڑھتے ہیں. الصالحین اس کی بات ہو رہی ہے، ان کی نہیں ہے جو نیچے لکھے ہیں. یا نون جمع کی ہے. الف نہ ہو یا نون. الف لام لگا دو، جانون جمع کے لیے آیا. الف لام کے علاوہ بھی علامتوں کو پچھاننے لگے ہیں کہ الف لام آئے، 2 زبر آئے، 2 زیر آئے، 2 پیش آئے، یا واو نون آئے، یا نون آئے، یا الف تا آئے، تو وہ کیا اسم ہے. تو لہذا 2 نشانے. اب یہ بتائیے واحدہ یا جمع؟ جمع سر. جمع. جمع. کیسے پتہ چلا جمع؟ یعنی جمع کی کیا علامت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے جمع؟ یا نون. جانون آخر میں آ رہا ہے جو جمع کی علامت. اب آخری بات، مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر. مذکر کیسے پہچانا کہ مذکر ہے؟ یا نون اور واو نون مذکر کے لیے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ دیکھیے واو نون یا نون آ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے مذکر ہوگا. اور اگر آخر میں الف تا آ رہا ہے تو پھر وہ مؤنث ہوگا جمع میں، یا گول تے آ رہی ہے تو تب واحد ہوگا مؤنث میں. الحمدللہ اب آپ لوگ اس کو پہچاننے لگ گئے ہیں. چلیے تصور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی اچھی دعائیں کرنے اور اپنا احتساب کرنے اور آئندہ کے لیے پلان بنانے اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کی. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا انعام ہو. کن پر اللہ کا انعام ہوا یہ ہم نے پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا بھائی؟ میں تو بھول گیا، میری یادداشت کمزور. آپ لوگ بتاؤ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ سورہ فاتحہ میں. ہاں سورۃ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا انعمتا، جن پر تم نے انعام کیا. اور وہاں ہم نے پڑھا تھا 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صالحین میں کرے. کیوں؟
وہ ان لوگوں میں سے جن پر اللہ کا انعام ہوا. یہ دیکھیں نا, اللہ کا انعام انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین پہ ہوا, تو یہاں پہ لفظ صالحین آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کا انعام ہو. یہاں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, پھر ہم پر اور صالحین پر سلام. یعنی یہاں دیکھیں ہم نے کہا السلام علینا, یعنی ہمارے اوپر بھی سلام بھی ہو, اور جو ہمارے نیک بندے ہیں اللہ کے ان پر, اگر ہم خود نیک ہیں تو ہم بھی اس کے اندر کیا شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا دنیا میں کتنے لوگ اس تشہد کو پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اور وہ سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو نیک لوگ ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ صالحین میں شامل کرے. تو لہٰذا دونوں نبیین اور صالحین کے درمیان میں علینا کا لفظ آیا, یعنی ہم پر, یعنی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک پر سلامتی بھیجے گا اور نیک لوگوں پر, تو ہمارے اوپر بھی دعا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دعا کا پہلا حصہ قبول فرمائے اور آخری اور درمیان والے کو چھوڑ دے. نہیں, دعا قبول ہوگی تو پوری ہوگی. تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا, جیسے کہ صالحین نے کیا. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا ہے. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. صالح بننے اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیں. علم اکتب. اب علم اکتب کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھائیں, سکھائیں, دہرائیں, اور اکتب لکھیں. یعنی یہاں ابھی تو لکھنے کا نہیں ہے, لیکن بعد میں اسے لکھیں تاکہ لکھنے سے بھی جو ہے وہ ذہن کے اندر جو ہے یادداشت ہوتی ہے. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. گواہی دینا, کسی بات کو سچ بتانا, اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتلانا. میں گواہی دیتا ہوں کا مطلب ہے میری باتوں سے اور عمل سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو محبوب رکھتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, برکتیں بھیجے, رحمتیں بھیجے, اور ہم پر بھی اور نیک صالحین لوگوں پر بھی. یہاں پہ ایک لفظ آیا ان. ان کے معنی ہوتا ہے کہ. تو یہ دیکھیے ایک لفظ ہے لا. اگلا لا کے معنی ہوتا ہے نہیں. الہ کے معنی ہوتا ہے معبود. تو ایک تو ہو گیا لفظ لا کے معنی نہیں. دوسرا ایک ہوتا ہے, ہم نے پڑھا تھا ماں. ماں کے کیا معنی ہوتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ جی, کیا, جو, اور نہیں. ہاں, ماں کے ایک معنی ہم نے نہیں بھی پڑھے تھے. یہ دیکھیں اس کے 3 معنی ہم نے پڑھے تھے, نہیں, کیا, جو. تو لہذا ماں کے معنی بھی ہو گئے نہیں. اور ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے لم. لم کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ, ماضی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب کسی جو ہے وہ کلمے کے ساتھ, کسی جملے کے اندر یا کسی لفظ کے ساتھ لم کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں ماضی میں, یعنی اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے. ایک آئے گا آگے پڑھیں گے آپ, لن. لن کے معنی ہوتا ہے نہیں, ول ناٹ, یعنی یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. یہ چاروں لفظ ان کا ترجمہ کیا ہے, نہیں. تو یہاں پہ کیا تھا, لا الہ. لا کے معنی نہیں, الہ کہتے ہیں معبود کو, اور اس کی جمع ہوتا ہے آلہاتن. یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں یہ جو تمہارے آلہات ہیں, بت ہیں, یہ ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو جو کہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتے, کوئی بتی کو نہیں اڑا سکتے. تو وہاں پہ یہ لفظ آلہات استعمال ہوا ہے, قرآن کا لفظ ہے. تو اللہ پھر آگے ہے اللہ. اللہ کے معنی ہوتے ہیں سوائے. اللہ کے, یعنی اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اسے دہرائیں اور اس کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں, اور اپنے لیے جو ہے ایک پلان بنائیں کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اور دوسروں کو تبلیغ کریں گے. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس سے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, جن میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہو. گیا, اس نے بار بار جو ہے کہا, پڑھا کلمہ, مگر باپ نے نہیں پڑھا. بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا کہیے. تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا, بیٹے میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا ہے. استغفر اللہ. یعنی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ
کلمے سے دور ہے، آپ کلمے کو بھول گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مرتے وقت اسے آپ سے بھلا دیتا ہے. ورنہ عربی ہے، اس کو تو عربی آتی ہے، اسے لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا حرج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے، اس کو بولنے کی توفیق ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کو مرتے وقت خود بخود ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. ہم نے کئی کیسز دیکھے، مرتے ہوئے آدمی جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا، حالانکہ کوئی اسے تلقین نہیں کرا. حدیث میں آتا ہے کوئی آخری وقت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو آپ اس کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اس کی پڑھنے کی ترغیب کریں. اگر ایون نہ بھی کرو تو ایسے زبان پہ خود بخود لا الہ الا اللہ کا کلمہ آتا ہے. تو آئیے ہم بھی جو ہے دعا کریں کہ ہمارے لیے ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، ہر نماز کے اندر آخری بار جو ہے یہ کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، حدیث مبارک ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو آئیے لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں، دعا کریں اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق. احتساب کریں میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنائی، یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے. برے دوست ہیں، انٹرنیٹ ہے، بری عادتیں کیا ہیں، ان کو چھوڑیں. پلان بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیے، اور اس کے ساتھ جو ہے تبلیغ کریں، اس پیغام کو پورے غیر مسلم تک پہنچائیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا، یہی کامیابی، اور اسی پہ جو ہے اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا جو ہے کامیابی کی ہے. علم اکتب. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اس میں وَأَشْهَدُ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، انا کے معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد انا کے اور ان دونوں کے معنی جو ہے کہ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ان کے معنی ہے کہ، اسے ہم کیسے یاد کرتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ سے. اور انا کے معنی بھی کہ، اسے ہم یاد کرتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور ان کے معنی ہوتا ہے اگر، اسے کس سے یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ، اس جملے سے. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اسے ہم یاد کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین سے. تو آئیے دیکھیے عبدہ، یہ نیا لفظ ہے، اسے دیکھتے ہیں. عبدہ یہ دو ٹکڑے ہیں، اس کے بندے. یہ ہم نے پڑھا تھا عبداللہ اللہ کا بندہ، تو ہو اس کا بندہ. رسولہ ورسولہ اور اس کا رسول. یعنی یہاں کیا ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. کیوں یہ گواہی اللہ دلا رہا ہے؟ کیونکہ ہم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کو جو ہے توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بنا دیا. تو ہم سے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ یہ اقرار کرا رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے بندے اور رسول ہیں. تو لہٰذا یہ ہر بار ہم دہراتے ہیں، رسول واحد اور رسول اس کی جمع ہوتی ہے. تو تصور احساس کے ساتھ دعا کیجیے اللہ ہمیں جو ہے اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو دہرانے کی توفیق دے، اور اپنا احتساب کریں، اپنی اصلاح کے لیے پروگرام بنائیں اور دوسروں کو تبلیغ کریں. آئیے اس کے کلمات کے اسباق لیتے ہیں. اذان کے سبق میں ہم اس کی تشریح پڑھ چکے ہیں. یہاں پر عبد الرسولوں کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم اس کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہم اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ الحسنہ یعنی بہترین نمونہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنائی تاکہ تم جو ہے لوگوں پر گواہ رہو. اور ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. ہر نماز کی مشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو علم اکتب. وہ رسولوں میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 1 3 6 تین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ہم پہ کیا ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی ہے؟ حج کرنے کی، دعوت دینے کی، دعا بنو، نماز قائم کرنے کی، بتوں کے ساتھ دعوت دینے کی. دعوت دینے کی.
तशहुद का ये टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है, कौन सा? अत्तहियातु लिल्लाह, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अशहदु, ABCD। डी अशहदु डी मुहम्मदुन के बाद अब तो हु में क्या तालीम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, हमें दीन की दावत देना है, ABCD। अब दो आप अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारा एक छोटा सा वक्त सवाल हम ले सकते हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है इस सबक के बारे में तो पूछ लीजिए, वरना हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक आसान तरीके से हिस्सा ग्रामर, हम उसको तो चलते हैं। आज जो है हम ग्रामर में चार जो है इसमें प्लीज अपने म्यूट कर लीजिए। आप बेशक दोहराइए लेकिन म्यूट करके दोहराइए ताकि दूसरे दृश्य हो। ये हम ग्रामर TPI के साथ सीखेंगे। TPI का मतलब है सुनिए, देखिए, पूछिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। मतलब ये है कि अपने जिस्म की तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करें, अपने साथ किसी को साथी बनाएं और एक दूसरे को सिखाएं और इखलास से दिल से जो है ये काम करें। अल्फाज कलमे की 3 किस्में होती हैं, हमने पढ़ा था। क्या है? इसम किसी का नाम, जैसे किताब, मक्का या सिर्फ मुस्लिम मोमिन होता है। इसकी पहचान क्या होता है? शुरू में अलिफ लाम या आखिर में 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर यानी तनवीन, या फिर अगर जमा हो तो आखिर में वाओ नून या नून अलिफ ता आते हैं। और फिर ऐसा कलमा होता है जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए, यानी फतहा या मनून वगैरह। और हर्फ क्या है? जो इसम और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। ये हमने हरूफ जो है इनको हमने मिलाया था जमायर से, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। और इसी तरीके से हमने मिन को मिलाया था तो मिन हु, मिन हु, मिन का, मिन हु। और फिर हमने अनहु से बनाया था अनहु, अनहु, अनका, अनही, अन्ना। ये हमने भी दोहराई गए और पहले भी पढ़ लिए। अब ये जो है बी ही, एक हमने किया था जिसके मानी होता है सी और साथ, बी ही, बी हिम, बी का, बी कुम, बीना। फिर एक होता है फी के मानी होता है में, फी ही, फी हिम, फी का, फी या, फी कुम, फीना। फिर हमने अला पढ़ा था, अला के मानी होता है पर, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। ये हम सब पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक हर्फ पढ़ा था जिसके मानी होता है तरफ, यानी इला। तो ये पढ़ते हैं इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। फिर एक लफ्ज हमने पढ़ा था साथ, माँ के माने होता है साथ, माहू, माहुम, मा का, माई, माकुम, माना। फिर हमने इंदा का लफ्ज पढ़ा था जिसके माने के पास, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना। इस तरह हमने ये 9 जो है हरूफ पढ़े थे। इन 9 हरूफ को हमने जो है ये 7 जमायर के साथ मिला के टेबल बनाए। तो ये हमें एक्सक्लूसिव हमने सिर्फ 9 ये हरूफ पढ़ने हैं। ये सिर्फ याद रखें, पहले 7 हरूफ जो हैं ये क्या है? हरूफ जर है, यानी वो है जिनके बाद जेर आता है। और माँ और इंदा जो है ये हरूफ जर की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये क्या है? इस समय ये आपने याद रखना है। ये आपके क्यूज में बार बार इवन QC 5 तक चलेगा कि मुख्तलिफ को अलहदा करें, उसमें ये माँ और इंदा जो है अक्सर रिपीट होते हैं। तो ये याद रखना है, ये क्या है? ये इसम होते हैं, ये हर्फ नहीं है, लेकिन काम ये हर्फ का करते हैं, इसलिए इनको हर्फ के साथ पढ़ाया। ये था पिछले असबा का। ये उसके सवाल देखते हैं। मिनहुल मोमिनून का तर्जुमा कीजिए। उन सब में मोमिन है, हमारे दरमियान मोमिन है, तुम में मोमिन है, उन सब के दरमियान मोमिन है। ABCD जी। मिनहुम का लफ्ज है, उन सब में मोमिन है। उन सब में मानी बताइए। अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ने पसंद किया और अल्लाह राजी हुआ। ABCD किताबा का क्या मानी है? का लफ्ज आया, याद किए। अपनी किताब सीख, अपनी किताब सिखा, अपनी किताब पढ़, मेरी किताब पढ़। ABCD इकरा किताब, अपनी किताब पढ़, अपनी किताब पढ़। डी
اپنی کتاب پڑھ. یہ قیامت کے دن جو ہے ہر انسان کو اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال دیا جائے گا, اور جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے گا, دیکھو یہ میری کتاب پڑھو, دیکھو میں آج کامیاب ہو گیا, میں نے زندگی میں یہ کام کیے تھے, دیکھو یہ میرا. اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جو ہے اس کا کوئی حال نہیں, وہ نامہ اعمال دیکھ کے پکڑ کے ہی جو ہے بدحال ہو جائے گا, لوگوں سے چھپتا پھرے گا کہ کہیں کو پوچھنا چاہیے تیرا نامہ اعمال کیا ہے, اور وہ جو ہے اسے وہ لینے سے انکاری ہوگا, آتا ہے وہ ہاتھ پیچھے کر لے گا, فرشتے زبردست اس کے ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا دیں گے, یہ تیرا نامہ اعمال ہے. تو اقرا کتابک کا, اور کہا جائے گا پڑھ آج اپنی کتاب. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے تیرا جو کچھ تم نے کیا تھا بندے یا بندی, دیکھ پڑھ ابھی اپنے اعمال. اگر وہ رائٹ ہینڈ میں ہوگا تو اس بندے کی خوشی کا کوئی حال نہیں, اور بائیں میں ہوگا تو اس کے غم اور جو ہے حزن کا اور تکلیف کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے. تو آج کا سبق جو ہے انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم حروف جر کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے. ہم نے حروف جر لکھے تھے لا, یا لی, من, ان, بی, سی, الا, الا. یہ جو ہے یہ کیا ہے 7 حروف جر ہم نے QC1 میں سیکھنے ہیں. یہ آپ کے آگے ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے. حروف جر یہ ہے لی, من, ان, بی, سی, الا, الا. اور ان کو ہم کیا کرتے ہیں ٹیبل بنانے کے لیے لہم, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, لہا, اسی طرح ان سب سے جو ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ہم نے 2 اور حرف بھی سیکھے, کیا ما اور اندا. ما اور اندا جو ہے یہ حروف تو ہیں مگر حروف جر نہیں ہیں, یہ اسم کے طور پر آتے ہیں, اس ظرف مکان ہے. تو لہذا ما کے معنی ہے کیا ساتھ, پاس, اندا کے معنی بھی ہے پاس یا قریب. تو لہٰذا یہ 9 ٹوٹل حروف ہم نے جو ہے QC1 میں سیکھے, الحمدللہ ہم یہ سیکھ چکے ہیں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں عربی میں آمنت باللہ, آمنت باللہ بھی کے معنی ہوتا ہے ساتھ, لیکن ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا. اس کا مطلب ترجمے میں یہ بی جو ہے بی کا ترجمہ پلٹ جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ حروف جر جو عربی میں ہے وہ مختلف ہے, اور اردو یا کسی زبان میں وہ ہو سکتا ہے مختلف ہو. جیسے انگلش میں دیکھیں I believe in Allah, ان کے معنی کیا ہوتا ہے انگلش میں یہاں ہم کہہ رہے ہیں ساتھ, یہاں ہم کہہ رہے ہیں پر, یہاں کہہ رہے ہیں میں. اس کا مطلب ہے ہر زبان میں بعض اوقات حروف جر کا مطلب مختلف ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے حروف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا ہے. جیسے اغفرلی میں یہ لی کیا ہے, یہ حروف جر ہے عربی میں, اس کا جب انگلش ترجمہ کرنے کی کرتا ہے فارگیو می. دیکھیں فارگیو می میں جو ہے وہ پریپوزیشن آئی ان, آن, آف, کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بعض اوقات عربی میں حروف جر ہوتا ہے دوسری زبان میں نہیں ہوتا, یا اس کے الٹ ہوتا ہے کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا. جیسے ورحمنی, ورحمنی, ورحمنی اس با علیحدہ اور رحم اور نی یہ علیحدہ, 3 لفظ. اس میں کہیں بھی جو ہے وہ حروف جر نہیں, لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رحم پر, مجھ پر کیا یہ حروف جر ہے اردو کا. انگریزی میں ہم کہتے ہیں have mercy on me, on کیا ہے یہ preposition ہے انگلش میں. تو لہٰذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف جر عربی میں نہیں ہوتا لیکن ترجمے میں کرنا پڑتا ہے, اس زبان کی مجبوری ہوتی ہے. پھر چوتھی چیز یہ کہ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. کیسے آئیے دیکھیے, لکڑی سے مارا, سے کیا یہ حروف جر ہے, لکڑی کو مارا کو جو ہے, لیکن معنی بدل گیا. سے کا مطلب لکڑی سے مارا, لکڑی کے ساتھ مارا. لکڑی کو مارا کا مطلب لکڑی سے نہیں مارا, خود لکڑی کو مارا. یعنی سے اور کو کے بدلنے سے معنی بدل گئے. انگلش میں دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے گیٹ, حاصل کرنا, لیکن ہم کہتے ہیں گیٹ ان, ہم کہتے ہیں اندر آ جاؤ. ہم کہتے ہیں گیٹ آؤٹ, لے جاؤ. ہم کہتے ہیں گیٹ اپ, اٹھ جاؤ. ہم کہتے ہیں گیٹ ڈاؤن, بیٹھ جاؤ. یعنی ان, آؤٹ, اپ, یہ مختلف جو ہے پریپوزیشن لگانے سے معنی بدل گئے. تو عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو آئیے اس کو ہم لیتے ہیں ایک مثال سے. جیسے صلی ربی کا, صلی کے معنی اصل ہوتے ہیں نماز پڑھ. جب اس کے ساتھ لی کا حرف جر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھیے رب کا, اپنے رب کے لیے. لیکن یہی لفظ جب آتا ہے صلی اللہ, اللہ کیا ہے حرف جر ہے, تو اس کے معنی ہوتا ہے رحمت میں. یہاں ہم کہہ رہے ہیں صلی نماز پڑھ, یہاں ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ رحمت میں. اس کا مطلب یہ ہوا حروف جر بدلنے سے اس اصل لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں. صلی کے اصل معنی نماز ہے, لیکن جب اللہ آ جاتے تو ہم کہتے ہیں نہیں رحمت کے. تو یہ 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. حروف جر چونکہ ابھی ہم نے پورے کر لیے ہیں 9 جو پڑھنے تھے حروف,
تو لہٰذا یہ آپ حروف جر کے بارے میں 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. نمبر 2، کبھی حروف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غیر. نمبر 3، کبھی حروف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے. نمبر 4، حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، معنی بدل. تو آئیے کچھ سوالیں دیکھتے ہیں. ورحمی کا ترجمہ کیجیے. رحم کیجیے ہم پر، رحم کیجیے مجھ پر، رحم کیجیے مجھ پر، اور رحم کیجیے ہم پر. واو آیا اور نی آیا، ABCD. جی. اور رحم کیجیے اور مجھ رحم پر. کیجیے رحم مجھ پر. کیجیے مجھ پر. حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. صحیح ہے، کبھی کبھی غلط، میں نہیں جانتا. ABCD. جی. صحیح. صحیح ہے. اب آتے ہیں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مطلب ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سب، وہ سب وغیرہ. آئیے دیکھتے ہیں عربی میں کیا. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے ہاذا. یہ ایک انگلی سے نیچے کی طرف کرتے ہیں، ہاذا، یہ یعنی یہ چیز. اور اس کی جمع ہوتی ہے یہ ہاؤلائے، 4 انگلیوں سے. یہ سب، ہاؤلائے، یہ سب. اور دور کا اشارہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ذالکا، وہ. یہ دیکھیں، یہ اشارہ ہم نہ تو ہم کی طرح دائیں طرف کر رہے ہیں، نہ کا ہی کی طرح سامنے کی طرف کر رہے ہیں ان کی طرح، بلکہ ان دونوں کے درمیان 45 ڈگری پہ کرتے ہیں. ذالکا، وہ یعنی دور، وہ چیز. اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ اولائے. ایک بار پھر دیکھیے، ہاذا، یہ، ہاؤلائے، یہ سب، ذالکا، وہ، اولائکا، وہ سب. یہ کیا تھے؟ مذکر کے تھے یا مؤنث کے تھے؟ مذکر کے. کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا، کہیں کہے گا آپ نے کہا. ہاں، آپ خود بتاؤ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ مذکر کے ہے؟ آپ سیدھے ہاتھ سے اشارہ کر مؤنث کی. سر اس کے آخر میں کا ہے. ایسا کر لیا تھا کہ جو اشارے ہم دائیں ہاتھ سے کریں گے وہ مذکر کے لیے. اگر یہ مذکر کے لیے تھے تو یہ اشارے کس کے لیے ہوں گے؟ مؤنث کے لیے. اب غور سے دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. ہاذی، یہ ایک واحد، مؤنث کے لیے. یہ سب مؤنث کے لیے. تلکا، اس ایک مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. دیکھیں جمع کے جو اشارے ہیں مذکر مؤنث کے سیم ہیں. ہاؤلائے، ہاؤلائے نزدیک کا اشارہ، ہاؤلائے صرف ہاتھ کے فرق سے ہم پتہ چل رہا ہے کہ یہ میں مذکر کی بات کروں، یہ مؤنث کی بات. اسی طرح اولائے کا صرف ہاتھ کے فرق سے مجھے پتہ چلا کہ میں مذکر کی بات کر رہا ہوں یا مؤنث. لیکن جو یہ واحد کے اشارے ہیں یہ خود بھی فرق ہے. ہاذا، ہاذہی، آواز بدل گئی. ذالکا، تلکا. تو اگر یہ آپ نے سیکھ لیا، آپ نے جو ہے بہت بڑی چیز سیکھ لیا. آئیے دیکھتے ہیں ان 4 الفاظ کو سمجھتے ہوئے TPI کی ذرا اس طرح پریکٹس کیجئے. ہاذا، ہاؤلائے کہتے ہوئے ایک انگلی 4 انگلیوں سے قریب کی طرف اشارہ کیجئے. ذالکا، اولائے کا کہتے ہوئے ایک انگلی اور 4 انگلیوں سے، مگر نہ دائیں جانب جو کہ ہوا ان کا ہے اور نہ سامنے کی طرف جو انت اور انتم کا ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں اشارہ کیجئے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو آئیے دیکھتے پریکٹس کرتے ہیں. ہاذا، یہ، ہاؤلائے، یہ سب، ذالکا، وہ، اولائکا، وہ سب. ہاں جی، ہینڈ ریز کیجئے، کون اس کی پریکٹس کرے گا؟ جی، زبیریہ رضوان، دہرائیے سسٹر. ہاذا، یہ، ہاؤلائی کا، ہاؤلائی، یہ سب، ذالکا، وہ، اولائی کا، وہ سب، حاضی. آپ نے اشارہ کدھر کیا؟ حاضر تو لکھا ہی نہیں، جو لکھا ہے صرف اتنا پڑھو بچے، باقی چھوڑ دو، وہ صرف سمجھانے کے لیے تھا. تو یہ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کس طرف اشارہ کروں میں نے تو کوئی اشارہ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، آپ بتائیں گے تو میں اشارہ کروں. مذکر کا ہے، کس طرف اشارہ کروں؟ کس طرف کر لوں؟ رائٹ سائڈ. ہاں، ہاذا، ہاؤلائے، ذالک، اولائے. جی، انیلا بی بی، آپ بھی دہرائیے یہ 4 اور ساتھ میں اشارے بھی کیجیے اپنی جگہ پہ. ہاذا، یہ،
हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। वेरी गुड जी। मोहम्मद अहमद आप भी दोहरा दीजिए। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जी शबीरा खान आप भी दोहरा दीजिए। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। वेरी गुड जी। नौरीन फातिमा आपकी बारी आ गई, चलिए। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जी जुबैदा आपकी बारी आ गई, चलिए आप भी दोहरा दीजिए। जुबैदा जी हाँ ओके कर लीजिए। हाजा आप दोहराइए जी। ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जी जी कशफ आपकी बारी आई है, आप भी दोहरा दीजिए प्लीज। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। सब। जी वलिया शाहिद आप भी दोहरा दीजिए सिस्टर। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। सिस्टर पहले हम नजदीक के इशारे करते हैं, हाजा ये, हाउलाए ये, ताकि हमें ये पक्का हो जाए ये एक उंगली से और दो चार उंगलियों से इधर तक। चार उंगलियों फिर हम से। दूर कर लेते हैं जाले का वो, उलाए का। आपने भी तरतीब गलत नहीं की है कि हाजा जाले का और उस तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिखलाई में आपको मैं ये बता रहा हूँ, हम पहले नजदीक के इशारे सीखते हैं, वाहिद और जमक, फिर दूर के, इसलिए तरतीब दिया है, वरना वो गलत नहीं, आपने सही किया, लेकिन तरतीब हमारी जो बताई प्लीज उसे फॉलो। जी जुबैरिया रिजवान दोहराइए जी। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। चलें जी, मैं यकीन करता हूँ आप सबको याद हो गया। आइए आप मुकालमा लेते हैं। हाजा मुस्लिम, और जब मैं कहता हूँ हाउलाए मुस्लिमून, तो देखिए जमा का सीगल आते हैं, हाउलाए जमा है तो लिहाजा मुस्लिमून। हाजा वाहिद था तो हमने क्या किया, वाहिद मुस्लिम कर लिया। इसे और देखिए, जालिका मुस्लिम, वाहिद लिया, दोनों वाहिद है, उलाइका मुस्लिमून। चलें जी, इन्हें कौन दोहराएगा? चलिए अनीला बीबी आप दोहरा दीजिए। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिम, मुस्लिमून, जालिका हाजा मुस्लिम, मुस्लिम, उलाइका हाउलाए। मुस्लिमून। जी जालिका मुस्लिम, मिसेस उलाइका रियाज, मुस्लिमून। मिसेस रियाज प्लीज आप दोहरा दीजिए। हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून। वेरी गुड। चले जी, अब आपके सवाल जवाब। जालिका की जमा बताइए, हुम, तिलका, उलाइका, हाउलाए, ABCD। जालिका आया है, याद रखिए, जमा क्या होगा? उलाइका। वेरी गुड। उलाइका। उलाइका। हाउलाए मोमिनून का तर्जमा कीजिए, ये मोमिन है, वो सब, ये सब मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो मोमिन है, ABCD। ये हाउलाए सब आया है। मोमिन है। ये सब मोमिन है। बी। मोमिन है। तर्जमा कीजिए, वो हमारी किताब है। हाजे ही किताबुना, हाजा किताबुना, तिल का किताबुना, जालिका किताबुना, ABCD। वो हमारी बी, किताब है। बी हाजा जालिका किताबुना। किताबुना। हाजा जालिका साले की जमा क्या होगी? हाजा साले, उलाए का साले हूँ, हाजा साले, हाउलाए साले हूँ, जाले का साले हूँ। हाजा है, हाउलाई उलाई सालिम। उलाए का मुस्लिमून का तर्जुमा क्या होगा? वो सब मुसलमान है, ये सब मुसलमान है, वो एक मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है, ABCD। वो सब मुसलमान है। मुसलमान है। वो सब तर्जुमा मुसलमान। कीजिए, ये सब मुसलमान है। हाजा मुस्लिम, हाजा उलाए का मुस्लिम, जाले का मुस्लिम, हाउलाए मुस्लिम। जी हाउलाई बी, हाजा बी मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिम। उलाइका मुस्लिमून। ये सब मुसलमान है। ये यहाँ पे गलत तर्जुमा हमने आप लोगों को पकड़ने के लिए किया था कि कौन कहता है कि हाँ ये सही है। बताइए ये सही है या गलत है? गलत। गलत है। सही तर्जुमा क्या होगा?
हाजा मुस्लिम हाउलाई मुस्लिमून। नहीं, ये हाउलाई हाउलाई का मुस्लिमून, इसका तर्जुमा क्या होगा? हाउलाई वो मुस्लिम सब मुसलमान हैं। हाँ, वो सब मुसलमान है। हमें कहा था ये सब मुसलमानों का तर्जुमा, जबकि उसने जवाब दिया है उलाइका मुस्लिम, वो सब मुसलमान हैं, लिहाजा हम उसकी बात नहीं मानेंगे चाहे वो उस्ताद ही क्यों हो। तो आइए ये एक मुकालमा है, मन हाजा, हाजा मुस्लिम, और जब ये जमा हो मन हाउलाए तो हम क्या कहेंगे? हाउलाए हाउलाई मुस्लिमून। और मैं कहूँ मन जालिका तो क्या होगा? जालिका। जालिका मुस्लिम और अगर मैं कहूँ मन उलाइका तो अब हम क्या कहेंगे? उलाइका मुस्लिमून, उलाइका मुस्लिमून। काम की बात ये है हाजा वाहिद है, लिहाजा उसके लिए हम लफ्ज़ मुस्लिम वाहिद है। हाउलाई जमा है तो इसके लिए जवाब में मुस्लिमून जमा का सीगा लाते हैं। जालिका वाहिद है तो इसलिए उसके लिए हम वाहिद जो है वो इसम लाते हैं। उलाई का जमा है तो इसलिए उसमें मुस्लिमून जमा का सीगा लाते हैं। बस सिर्फ ये अगर बात समझ आ गई तो बहुत हो गया। अब आ जाते हैं जी हमारे अगले इशारे की तरफ, क्या है? हाज़ेही, हाज़ेही, हाजा से ये था हाजा, ये हाज़ेही, अब हम हाज़ेही और तिल का ये पढ़ेंगे। हाजा ये, हाज़ेही ये मुअन्नस के लिए, जालिका वो मुज़क्कर के लिए, तिल का मुअन्नस के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। हाजा मुस्लिम, तो मुअन्नस के लिए क्या होगा? हाज़िही मुस्लिम, हाज़िही मुस्लिम। हाज़िही मुस्लिम। मुस्लिमा, हाज़ी मुस्लिमातुन, मुस्लिम पूरा मुस्लिम तो मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस क्या है? मुस्लिमातुन है, तो हाज़ी मुस्लिम। और अगर मैं कहूँ ज़ालिका मुस्लिम तो अब ज़ालिका की जगह यहाँ क्या लाऊं? तिलका मुस्लिमातुन। का मुस्लिमत। मुस्लिमातुन यानी मुस्लिमा, मुअन्नस का सिगा लाएंगे। ये एक और चीज थी, यानी एक बात मैंने आपको बताई, अगर वाहिद है तो उसके लिए वाहिद इसम लाते हैं, अगर जमा है तो जमा लाते हैं। दूसरी बात ये, अगर मुज़क्कर का लाते हैं तो इसम भी मुज़क्कर का लाएंगे, और अगर मुअन्नस का जो है इशारा है तो इसम भी मुअन्नस का आएगा। तो आइए हाजा का मुअन्नस तो बताइए जरा। हा तिल का हिया हाज़िही। तर्जमा कीजिए, ये नुमात है। हाजा सलात, हाजी सलात, जालिका सलात, तिल का सलात, ए बी सी डी। ए हाज़ा हाज़िही। हाज़ी अब पीछे मुअन्नस है क्योंकि उसकी जमा थी मुअन्नस है। सलावात। अत्तहियात में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अत्तहियात के बाद अस्सलावात, अस्सलावात क्या है? मुअन्नस का सीगा है तो हाज़े ही आएगा। आइए नुक्ता तालीम देखते हैं। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़रावल कुरान फ़इन्नहु याती यौमुल क़ियामा शिफ़ाअन लिअसहाबी, यानी कुरान कसरत से पढ़ा करो इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा, यानी झगड़ेगा अल्लाह ताला से और उसके बारे में जो उसको ज्यादा महबूब रखता है, पढ़ता है, तिलावत करता है। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझे, तो पहला कदम उससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे छोटा सा ही क्यों ना हो। तो हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी समझना सीखना उतना ही आसान होगी। पहला होमवर्क यह है, कुरान की तिलावत कीजिए, रोजाना कम अज कम 5 मिनट जो है आपने मसहफ यानी कुरान शरीफ को खोल के पढ़ना है, और फिर जो है आपने जबानी जो कुछ याद किया उसे दोहराना है। तो ये आपके 2 होमवर्क जो है कुरान पाक में थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक जो है हमने तकरीबन अब तक 93 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान पाक में तकरीबन 27,500 बार हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और ये 7 होमवर्क अपने याद रखिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। याद रखिए आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है। आप जो है इसकी कदर कीजिए, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी का इल्मा का जो है विर्द कीजिए कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। और ये जो आपका चार्ट है पॉकेट साइज, ये जो है अपनी जेब में या पर्स में रखें, और हर नमाज से पहले 3 या 5 मिनट या बाद में जो है 3 से 5 मिनट से रोज पढ़ें। ये आपको 2-4 हफ्तों में ज़बानी याद होगा, लेकिन उसके बाद जब आप इसे पढ़ेंगे हर रोज और दिन में 5 मिनट का, तो आपकी याददाश्त जो है वो 300 गुना जो है तेज हो जाती है। कितनी बड़ी नेमत है। टीचर बनने का इरादा कीजिए,
اور آپ نے جو کچھ سیکھا اسے دوسروں کو سکھائیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آپ کا آج کا سبق جو ہے وہ